سوال یہ ہے کہ کیا بھینس کی قربانی کرنا جائز ہے؟ اس سلسلہ میں سب سے پہلے میں یہ حدیث بیان کرنا چاہتا ہوں جو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اور صحیح مسلم میں اس کا حدیث نمبر ہے 1318، جامع ترمذی میں 904، صحیح ابن حبان میں 4006، صحیح ابن خزیمہ میں 2901، مسند ابی عوانہ میں 3267 ہے کہ حضرت جابر کہتے ہیں نحرنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عام الحدیبیہ، ہم نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حدیبیہ کے سال اونٹ کو 7 آدمیوں کی طرف سے نحر کیا، البدنۃ عن 7 والبقرۃ عن 7، اور گائے کو 7 آدمیوں کی طرف سے نحر کیا۔ حضرت جابر ہی بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا البقرۃ عن 7 والجزور عن 7، کہ گائے 7 آدمیوں کی طرف سے کفایت کرتی ہے اور اونٹ 7 آدمیوں کی طرف سے کفایت کرتا ہے۔ سنن ابی داؤد حدیث نمبر 2808، سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3132، سنن نسائی حدیث نمبر 4398، سنن کبریٰ 10196، مسند احمد 4304، معجم اوسط 5917، معجم کبیر 10026، شرح مشکل الاثار 2588، شعب الایمان 3715، جامع الصغیر للسیوطی 3214، جامع الاحادیث للسیوطی 10519، کنز العمال 12160۔ ان 2 حدیثوں سے واضح طور پر یہ ثابت ہوا کہ اونٹ کو 7 آدمیوں کی طرف سے نحر کرنا اور قربان کرنا یہ جائز ہے، اسی طرح گائے کو بھی 7 آدمیوں کی طرف سے نحر کرنا اور قربان کرنا، ذبح کرنا جائز ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ جو بھینس ہے وہ گائے کے ضمن میں داخل ہے یا اس سے خارج ہے، اس پر ہم نے بحث کرنی ہے۔ تو میں 3 اعتبار سے 3 طرح سے اس پر مختصر بحث کروں گا۔ ایک لغت کے اعتبار سے کروں گا، ایک محدثین اور شارحین کی تصریحات کے اعتبار سے کروں گا، اور ایک اہل فقہ یعنی فقہاء کی تصریحات کے اعتبار سے بحث کروں گا۔ قرآن و حدیث کا معنی سمجھنے کے لیے ہم عربی لغت کے محتاج ہیں۔ لغت کی مشہور کتاب ہے تاج العروس، جز 1 صفحہ نمبر 3884 میں ہے الجاموس نوع من البقر، بھینس گائے کی قسم ہے۔ المصباح المنیر فی غریبی شرح الکبیر، جز 1 صفحہ 108 ہے، لکھا ہے الجاموس نوع من البقر، بھینس گائے کی قسم ہے۔ اسی طرح الظاہر فی غریبی الفاظ الشافعی للازہری، جز 1 صفحہ نمبر 145، واجناس البقری، اور گائے کی جنسیں، منہا الجوامیس، ان سے بھینسیں ہیں، واحدھا جاموس، جوامیس جمع ہے اور اس کا واحد جاموس ہے، وہی من انبلھا واکرمھا واکثرھا البانا واعظمھا اجساما، اور یہ گایوں کی بنسبت بہت بھلے مانس، بہت شریف، اور دودھ دینے کے اعتبار سے بہت زیادہ، اور جسامت کے اعتبار سے بہت بڑی ہوتی ہے۔ ان تمام تصریحات سے یہ واضح ہو گیا کہ بھینس کوئی علیحدہ چیز نہیں ہے، یہ گائے کی جنس ہے، گائے کی قسم سے ہے اور بقرہ میں داخل ہے۔ اب محدثین اور شارحین کی تصریحات کی طرف آتے ہیں، چند حوالہ جات سماعت فرمائیے۔ المعلم بفوائد مسلم، جز 1 صفحہ نمبر 326، والجاموس ضرب من البقر، اور بھینس گائے کی قسم ہے۔ اسی طرح القوقب الوہاج شرح صحیح مسلم جز 4 صفحہ 146 پر موجود ہے، والجاموس ضرب من البقر،
اور بھینس گائے کی قسم ہے، لیس لہ سنام، اس کی کوہان نہیں ہوتی۔ اسی طرح شرح الزرقانی علی الموطا جز 2 صفحہ نمبر 171 میں امام مالک کے اس قول وَكَذَلِكَ الْبَقَرُ وَالْجَوَامِيسُ کے تحت لکھا ہے علامہ زرقانی نے جمع جاموس، جوامیس یہ جاموس کی جمع ہے، نوع من البقر، اور گائے کی نوع ہے، گائے کی قسم سے ہے۔ مسائل امام احمد بن حنبل و اسحاق بن راہوے جز 13 صفحہ نمبر 219 پر ہے الجاموس نوع من البقر، بھینس گائے کی جنس میں سے ہے۔ ان تمام تصریحات سے یہ واضح ہو گیا کہ بھینس کوئی علیحدہ جنس نہیں ہے، یہ گائے کی جنس سے ہے۔ اب آتے ہیں اہل فقہ کے فقہا کی تصریحات کی طرف، چند ایک سنیں، ویسے تو بہت زیادہ ہیں۔ علامہ برہان الدین علی بن ابی بکر فرغانی الہدایہ جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 449، علامہ حسن بن منصور فتاوی قاضی خان جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 348، علامہ علاء الدین ابو بکر بن سعود کاسانی بدائع الصنائع جلد 4 صفحہ نمبر 205، علامہ نظام الدین فتاوی عالمگیری جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 297، علامہ علاء الدین محمد بن علی حسکفی در مختار جلد 9 صفحہ نمبر 534۔ اسی طرح فتاوی بزازیہ، فتاوی شامی، تکملہ البحر الرائق، تبیین الحقائق، البنایہ وغیرہ کتب فقہ میں صراحتاً لکھا ہے کہ بھینس گائے کی قسم سے ہے اور اس کی قربانی جائز ہے۔ لیکن میں اس پر اکتفا نہیں کروں گا، ایک اور اعتبار سے آپ کے سامنے بحث کرنا چاہوں گا اور ایک اہم پہلو آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، وہ یہ ہے کہ بہت سے ائمہ اور محدثین نے، علماء نے مسئلہ زکوٰۃ میں بھینس کو گائے کی قسم سے شمار کیا ہے کہ اگر گائیں کم ہوں گی تو وہ جو نصاب ہوگا وہ بھینسوں کو شامل کر کے ان کو ملا کے نصاب کو پورا کیا جائے گا، اور پھر جو گائے کی زکوٰۃ ہے وہ ادا کی جائے گی بھینسوں کو ملا کر اور بھینسوں کو شامل کر کے۔ یہ جو موقف ہے خواجہ حسن بصری کا ہے، حضرت عمر بن عبدالعزیز کا ہے، حضرت امام مالک کا ہے، حضرت امام ابو یوسف کا ہے، حضرت امام ابن مہدی وغیرہم کا ہے۔ امام مالک فرماتے ہیں الموطا میں وَكَذَلِكَ الْبَقَرُ وَالْجَوَامِيسُ تُجْمَعُ فِي الصَّدَقَةِ عَلَى رَبِّهِمَا، اسی طرح گائیں اور بھینسیں ان کو مسئلہ زکوٰۃ میں جمع کیا جائے گا ان کے مالکوں پر، یعنی دونوں کو ملا کر نصاب پورا جب ہو جائے گا تو پھر زکوٰۃ ادا کی جائے گی۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ بھینسیں گایوں میں شمار ہیں اور علیحدہ چیز، علیحدہ قسم نہیں ہیں۔ اسی طرح مصنف ابن ابی شیبہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 110 میں یہ موجود ہے والجواميس تعد فی الصدقۃ کالاباقیر، کہ بھینسوں کو گایوں کی مانند مسئلہ زکوٰۃ میں شمار کیا جائے گا۔ یہ ایک فیصلہ ہے، یہ ایک اصول ہے۔ اور میں آپ کے سامنے ایک اور بہت بڑی بات رکھنا چاہتا ہوں۔ علامہ ابن منذر، ان کی کتاب ہے الاجماع، وہ کتاب الزکوٰۃ میں اس کے اوپر روشنی ڈالتے ہوئے اجماع نقل کرتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں وَأَجْمَعُوا عَلَىٰ أَنَّ حُكْمَ الْجَوَامِيسِ حُكْمُ الْبَقَرِ، کہ تمام فقہاء کا، علماء کا اس بات پر اتفاق ہے، اجماع ہے کہ بھینسوں کا حکم گایوں کے حکم کی طرح ہے۔ اب یہ چیز واضح ہو گئی کہ جو حکم گائے کا ہے وہی حکم بھینس کا ہے، تو جب گائے کی قربانی حدیث سے ثابت ہے تو اہل لغت، اہل فقہ اور شارحین حدیث، محدثین کے نزدیک، ائمہ کے نزدیک یہ بات بھی واضح اور ثابت ہو گئی کہ بھینس گائے کی قسم ہے اور اس کی جنس سے ہے، تو لہٰذا اس کی قربانی بھی بالکل جائز ہوگی۔ اور پھر اس کی اس بات سے تائید ہوتی ہے کہ بھینس کو مسئلہ زکوٰۃ میں گائے کے ساتھ شامل کیا گیا ہے، اس وجہ سے کہ وہ اس کی جنس سے ہے۔ تو اب جب قربانی کا مسئلہ آئے گا تو ظاہر ہے بھینس گائے کی جنس سے خارج نہیں ہو جائے گی، اس کی قسم سے نکل نہیں جائے گی،
کہ جب زکوٰۃ کا مسئلہ ہو تو وہ اس کی جنس رہے، اس کی نوع رہے، اس کی قسم رہے، اور جب قربانی کا مسئلہ آئے تو وہ اس کی جنس سے، اس کی نوع سے اور اس کی قسم سے خارج ہو جائے۔ ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ اب میں آخر میں آپ کے سامنے ایک اور ناقابل تردید حوالہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ شیخ عثیمین، ان کی کتاب مجموع فتاوی و رسائل العثیمین، جز 25 صفحہ نمبر 34 پر ایک سوال اور ایک جواب ہے شیخ عثیمین کا، میں وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ سوال کا نمبر ہے 17۔ سئلہ فضیلۃ الشیخ رحمہ اللہ، فضیلۃ الشیخ یعنی عثیمین، ان سے پوچھا گیا یختلف الجاموس عن البقرۃ فی کثیر من الصفات، کہ بھینس گائے سے کئی صفات میں مختلف ہے، بہت سی صفات میں مختلف ہے۔ کاختلاف الماعز عن الدانی، جیسے کہ بکرا بھیڑ سے مختلف ہوتا ہے، ایسے بھینس بھی گائے سے مختلف ہے۔ وقد فسر اللہ فی سورۃ الانعام بین الدأن والماعز، اللہ تعالیٰ نے سورۃ الانعام میں بھیڑ اور بکرے کی تفصیل بیان کی ہے۔ وَلَمْ يُفَصِّلْ بَيْنَ الْجَامُوسِ وَالْبَقَرِ، اور گائے اور بھینس کے درمیان اللہ نے کوئی تفصیل بیان نہیں فرمائی۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جہاں یہ کہا وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ، 2 جوڑے اونٹ کے اور 2 جوڑے گائے کے، جہاں اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کیا ہے، گائے کا ذکر کیا ہے، تو گائے کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بھینس کا ذکر نہیں کیا، اس کی تفصیل بیان نہیں کی۔ یہ نہیں کہا کہ 2 جوڑے بھینس کے۔ تو اب پوچھنے والا پوچھتا ہے فَهَلْ يَدْخُلُ فِي ضِمْنِ الْأَزْوَاجِ الثَّمَانِيَةِ، تو کیا بھینس 8 جوڑوں کے ضمن میں داخل ہوگی جن کی قربانی جائز ہے؟ فَيَجُوزُ الْأُضْحِيَةُ بِهَا أَمْ لَا يَجُوزُ، تو اس کی قربانی کرنا جائز ہوگا یا ناجائز ہوگا؟ یہ سوال پوچھا گیا شیخ سے۔ تو شیخ نے کیا جواب دیا؟ فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ الْجَامُوسُ نَوْعٌ مِّنَ الْبَقَرِ، تو سنیے، جو احناف کے فقہا کہتے ہیں، جو اہل لغت کہتے ہیں، جو محدثین اور شارحین حدیث کہتے ہیں، وہی جواب دیا شیخ عثیمین نے۔ انہوں نے کہا الجاموس نوع من البقر، کہ اس کی قربانی کیسے ناجائز ہو سکتی ہے؟ یہ تو بھینس گائے کی قسم سے ہے، تو جب گائے کی قربانی جائز ہے تو اس کی بھی قربانی جائز ہے۔ اب دوسرے سوال کا وہ جواب دیتے ہیں۔ واللہ عز وجل ذکر فی القرآن المعروف عن العرب الذین یحرمون ما یریدون ویبیحون ما یریدون والجاموس لیس معروفا عند العرب، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورۃ الانعام میں ان جانوروں کا ذکر فرمایا ہے جو جانور اہل عرب کے ہاں معروف تھے، ان کے ہاں پائے جاتے تھے، ان کے دیکھے والے تھے، اور جو جانور وہاں موجود نہیں تھے، ان کے ہاں معروف نہیں تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الانعام میں اس کی تفصیل بیان نہیں فرمائی۔ یعنی چونکہ بھینس وہاں موجود نہیں تھی اور ان کے ہاں معروف نہیں تھی، اگرچہ یہ دیگر خطوں میں، عجم کے خطوں میں تو پائی جاتی تھی، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے معروف کو ذکر کر دیا اور غیر معروف کو چھوڑ دیا، اور بھینس غیر معروف تھی۔ تو اس سے یہ بات واضح ہو گئی کہ اہل علم کے نزدیک، فقہاء کے نزدیک، محدثین کے نزدیک جو بھینس ہے اس کی قربانی کرنا جائز ہے۔ کیوں؟ کہ یہ گائے کی جنس میں داخل ہے، اس کی قسم سے ہے۔ یہ تو میری دلیل تھی اور بحث تھی جو میں نے کر دی، دلائل آپ کے سامنے رکھ دیے۔ اب میں ایک اور اثر آپ کی خدمت پیش کرنا چاہتا ہوں، وہ بطور دلیل نہیں پیش کرنا چاہتا، میں بطور تائید پیش کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ سے مروی ہے کہ الجاموس تجزی عن 7 فی الاضحیۃ، کہ بھینس 7 آدمیوں کی طرف سے قربانی میں کفایت کرتی ہے۔ مسند الفردوس للدیلمی، اور حدیث کا نمبر ہے 2650۔ اسی طرح اس کو حضرت علامہ عبد الرؤوف المناوی، انہوں نے اپنی کتاب کنوز الحقائق فی حدیثی خیر الخلائق میں بھی یہ حدیث ذکر کی ہے۔